एक नारे सलवात भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लकुरआन इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। अफबिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहान व जन्नतु नईम। वअम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन। वअम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन الضالين फनुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम। इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں گزاروں خطیب مجلس عالی جناب مولانا مراد رضا صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہ ہوا کہاں جا رہی ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی، نیچے کر پنکھے کو نیچے کر، پنکھے کو نیچے کر، ہاں ٹھیک۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ النِّعَمِ ابْتَدَاهَا وَالسُّبُوغِ آلَاءٍ أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها ونّا عن الجدع أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الواقي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة، مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة ظلؤها، فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها، لا سيما على بقية الله في الأرضين،
سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیات السلام علیک یا باب اللہ و دیان دین السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادت بہم نتولا ومن عدائهم نتبرع إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صلوات بزرگان محترم عزیزان گرامی کربلا انسانیت کی ضرورت مانوتا کی آوشکتا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اگر انسان کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کے پاس وژڈم اور اس کے پاس ویژن اور اس کے پاس عقل ہے، بدھی ہے، بدھیمان ہے، تو اس کو اپنے حوصلے کا اور دوسروں کی بات سننے کا بھرپور حوصلہ رکھنا پڑے گا، اور وہ بھی ایسا حوصلہ کہ جس میں عمل کرنے کی نیت سے سننے کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو مختلف قسمیں سننے کی۔ ایک وقت انسان کسی کی بات سنتا ہے مذاق اڑانے کے لیے، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ ایک وقت انسان کسی کی بات سنتا ہے کسی کی کمی نکالنے کے لیے کہ کہاں کہاں کمی پائی جا رہی ہے، یہ بھی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ ایک بات انسان کسی کی بات سنتا ہے فتنہ پھیلانے کے لیے، معاشرے میں آگ لگانے کے لیے، سوسائٹی کو درہم برہم کرنے کے لیے، یہ بھی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ ایک بار انسان کچھ چیزوں کو سنتا ہے بے غیرتی کے لیے، تاکہ وہ بے غیرت ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، ایسا سننا بھی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ وہ سننا، وہ بھی غور سے سننا عقل مندی کی علامت ہے کہ جس میں سب سے بہتر پر عمل کرنے کی آرزو ہو، جس میں احسن، سب سے اچھی جو بات ہو اس پر عمل کرنے کا شوق، ایسا انسان عقل مند ہے۔ جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ، فریب، ان سب چیزوں کے لیے کسی کی بات کو سننا یہ عقل مندی نہیں ہے، اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہے۔ پس سب سے پہلا قدم انسانیت کی ضرورت کا، ہیومنٹی کی نیڈ کا، کہ وہ دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ رکھے، وہ بھی عمل کرنے کی نیت سے۔ اور جب انسان اس میں آہستہ آہستہ محنت کرے گا، ریاضت کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، پریکٹس کرے گا، تب اس میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا۔
دلسوزی کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسرے کی ناموس کو اپنی عزت سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ جذبہ کہیں سے نہیں مل سکتا ہے، اگر کہیں سے ملے گا تو وہ جگہ ہے کربلا۔ بلا تفریق مذہب و ملت، کسی بھی ریلیجن، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین کی قید سے باہر نکل کر انسانیت سے ہمدردی اسی وقت ہوگی جب انسانیت کی بات سننے کا جذبہ پیدا ہو، اور جہاں یہ حوصلہ نہیں ہے وہاں سب سے پہلا قدم بے غیرتی ہے۔ اسی لیے کربلا کے مقابلے میں جو تھاٹ آف اسکول ہے، جو نظریہ ہے، جو طرز زندگی ہے، جو لائف اسٹائل ہے، وہ بے غیرتوں کا لائف اسٹائل ہے، اور جو کربلا کا لائف اسٹائل ہے، جو کربلا کا انداز زندگی ہے، وہ غیرت مندوں کا انداز زندگی ہے۔ کربلا انسانیت کی ضرورتوں میں سے ایک بنیادی ضرورت کو ترقی دینے کا نام ہے، جس کا نام ہے غیرت۔ میں نے یہ بات کسی کتاب میں نہیں دیکھی ہے، آپ محسوس کریں۔ ایک پنجابی بھائی نے یہ بات بیان کی ہے، اگر کوئی سکھ یا ابھی یا ہماری اس تقریر کو کوئی سکھ سنتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں غلط ہے، تو مجھ سے رابطہ کر کے میری اصلاح کر دے گا کہ یہ ایسا نہیں۔ ایک پنجابی بھائی نے گرو نانک کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا، آپ محسوس کریں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کے لیے گرو نانک صاحب کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے غالباً گرو ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے، اسٹوڈنٹ سے، شیش سے، مریدوں سے کہا کہ محرم آیا کرو تو حسین کی عزاداری کیا کرو۔ محرم آیا کرے تو حسین کی عزاداری کیا کرو۔ ایک اس میں شاگرد، ایک مرید جسور ہوگا، بے باک ہوگا، اس نے کہیں پوچھ لیا کہ ہم سے کیا مطلب حسین سے، وہ تو مسلمانوں کے ہیں، وہ تو شیعوں کے ہیں، ہم کیوں ان کی جو ہے وہ عزاداری کریں؟ آپ محسوس کیجیے، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی عزاداری؟ تو گرو نانک صاحب نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ ہم جو کہیں گے وہ مانو گے؟ اس نے کہا جی جی آپ جو کہیے گا مانیں گے، آپ ہی کی بات تو مانتے ہیں صرف، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ہم کیوں حسین کی عزاداری کریں۔ اس شاگرد سے گرو نانک نے کہا میری بات مانو گے؟ جو کہیں گے مانو گے؟ کہا جی کہیں گے، آپ جو کہیں گے وہ مانوں گا۔ کہا ایسا ہے آج اپنے گھر جانا تو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ وہ اور ببھر گیا کہ آپ اتنے بڑے گرو ہو کے ہم کو ایسی بے غیرتی کی بات سکھا رہے ہیں، بے حیائی کی بات سکھا رہے ہیں۔ کوئی شریف آدمی اپنی بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، کر سکتا ہے بھلا؟ آپ سے ایسی امید نہیں تھی، جو اس کو بولنا تھا بولا۔ کون غیرت مند، کون شریف خون ایسا کرے گا
کہ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں بدکاری کرے گا؟ گرو نانک نے اس کو جواب دیا، یہی جو تمہارے ذہن میں یہ غیرت آئی ہے، یہی جو تمہارے ذہن میں یہ شرافت آئی ہے کہ تم کو آج بہن بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے روک رہی ہے، یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یزید جو دین لے کے آیا تھا اور جس کو پھیلا رہا تھا، وہ اسی غیرت کو ختم کر رہا تھا کہ بیوی، بیٹی، بہن، ماں کے درمیان فرق ختم ہو جائے۔ اگر حسین نے یزیدی سیلاب پر باندھ نہ لگایا ہوتا، قاسم کا، اون محمد کا، علی اکبر کا، عباس کا، زینب کا، تو کسی بہو بیٹی کی آبرو محفوظ نہ رہ پاتی۔ اس لیے حسین کی عزاداری کرو تاکہ سماج میں غیرت رہے، عزت رہے، شرف باقی رہے۔ صلوات پر محمد۔ آجائیے بھائی، آج کے آ جائیے۔ سلسلہ ٹوٹتا ہے تو میرے حق میں تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو سلسلہ ٹوٹتا ہے تو مجھے کچھ الگ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں، الگ سے بات جو مجلس سے، جس کا البتہ مجلس کا جز ہے لیکن موضوع نہیں۔ ایک تو وہی روزانہ جو اعلان ہو رہا ہے کارمان حرمین والا، وہ جتنا جلدی آپ لوگ حصہ دار بن سکتے ہیں زیارت کربلا کے، 100 روپے کا ٹوکن لے کے حصہ دار بن جائیں۔ دوسری اہم بات جو خاص طور پر کل کے لیے اور پرسوں کے لیے ہے، وہ پارکنگ کی ہے۔ خاص طور پر کل اور پرسوں، اور آج بھی کوشش کیجئے پیچھے کی طرف پارکنگ، آگے دشواری ہوتی ہے، خاص طور پر کل اور اس سے خاص طور پر پرسوں جو ہے وہاں اس طرف پارکنگ لگائیے تاکہ اس طرف انتظامیہ کو بھی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اور تیسری بات یہی غیرت سے متعلق کہ اپنی حسینی غیرت کا ثبوت پیش کیجئے، چائے پی کے ڈسٹ بین میں ڈالیے، بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کیجئے کہ ہم کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں حسینی نمائندے بن کے، یزیدی لشکر کے فوجی بن کے نہیں آئے۔ یزیدی لشکر کا نام ہے بربادی، گندگی، نجاست، خرابی۔ حسینی نمائندوں کا نام ہے طہارت، شرافت، نجابت، عزت، احترام، غیرت۔ تو یہ سب دکھانا ہے تو اس کی ایک علامت ہے کہ اپنا ہی گلاس نہ ڈالیے، بلکہ اگر انجانے میں کوئی یوں ہی پھینک کے چلا گیا تو اس کا بھی ڈال دیجئے۔ تب حسینی غیرت کا ایک ایسا معراجی مرحلہ سامنے آئے گا کہ جب دنیا دیکھے گی تو کہے گی کچھ بھی ہو، حسینی جو ہوتے ہیں وہ صفائی کے طرفدار ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد۔ تو آج دنیا کے ہر سماج میں اگر غیرت ہے تو حسین کی کربلا کا نتیجہ ہے، اور ہم کو اسی غیرت کو بچانا ہے اپنے گھر سے لے کر سماج تک۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لفظ بولیے تو آدمی سمجھ جاتا ہے، اور جہاں اس کا آپ ڈیفینیشن شروع کیجئے گا، جتنی اس کی وضاحت کیجئے گی اتنا وہ خراب ہوگا۔ جیسے پانی آپ کہیے میں بھی آپ سے پانی مانگے اور پانی آپ لا کے دے دیجئے گا، بچے سے بچہ لا کے دے دے گا پانی۔ اور ابھی اس کی اگر ہم سائنٹیفک ڈیفینیشن شروع کر دیں کہ پانی اسے کہتے ہیں جو پانی ایسے ہوتا ہے اور ویسے، تو وہ اسکول میں تو کام آئے گا، کالج میں تو کام آئے گا، لیکن آدمی گڑبڑا جائے گا۔ وہی حال غیرت کا ہے۔ غیرت ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو سب سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں،
لیکن غیرت کے جو بنیادی عناصر ہیں اور ممدوح غیرت اور مذموم غیرت کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا ہر جگہ غیرت اچھی ہے؟ ہم دیکھیں کہاں غیرت کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے غیرت خود اسی لفظ میں پوشیدہ ہے. غیرت نام ہے کہ اپنے محبوب کے علاقے میں کسی غیر کو داخل نہ ہونے دو. اسے کہتے ہیں غیرت. جو تمہارا محبوب ہے، جو تمہارا حریم ہے، جو تمہارا پرائیویٹ سیکشن ہے، جو تمہاری پرائیویسی ہے، اس میں کسی غیر کو داخل نہ ہونے دو. کسی نااہل کی مداخلت اس میں نہ ہونے پائے. یہ بنیادی چیز ہے غیرت کی. اور جہاں انسان میں اپنے محبوب کی شناخت میں کمی آئی، وہیں سے بے غیرتی شروع ہوتی ہے. اور سماج اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے. غیرت ایک وقت فردی غیرت ہے، ایک وقت اجتماعی غیرت ہے. پرسنل غیرت اور اجتماعی غیرت. پرسنل غیرت میں ایک غیرت ناموس کی غیرت ہے، اپنے گھر کی خواتین کی غیرت ہے. اور یہ بات آج آپ کو بری لگ سکتی ہے، لیکن آپ اس کو دل تھام کے سن لیجئے گا. لیکن سن لیجئے گا، کسی بھی بے غیرت معاشرے کی بے غیرتی میں عورتوں سے زیادہ مردوں کی بے غیرتی شامل ہے. جس معاشرے کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں، اسی معاشرے کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں. دو چار کی بات ہے. اچھا لگے آپ کو؟ اور یہ میری بات نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ یہ ان کی اپنی انالائز ہے، تجزیہ. نہیں، یہ جملہ عین امیر المومنین کا ہے. امیر المومنین کی حکومت میں 5 سال سے بھی کم کی حکومت ہے، لیکن غیرت مندی کی آئیڈیل حکومت ہے. حکومت میں ایک بار اعلان ہوا عین دوپہر ظہر سے پہلے 9-10 بجے کے آس پاس، جو لوگوں کے کام کا وقت ہے، اپنی اپنی ڈیوٹی پہ جانے کا وقت ہے. اس وقت یکایک اعلان ہوا کہ بازار بند کرو، اور جتنے ہیں سب فوراً مسجد میں آئے. علی کو کچھ کہنا ہے امیجیٹ، اضطراری طور پر، ایمرجنسی میں. اب تو ہنگامہ ہو گیا کہ کیا ہو گیا. کہیں روم کی طرف سے تو حملہ نہیں ہو گیا، کہیں قیصر نے تو حملہ نہیں کر دیا، کہیں کسریٰ نے تو حملہ نہیں کر دیا. خیر حکم تھا، سب نے اپنا کاروبار چھوڑا. مسجد النبی، مسجد کوفہ لوگوں کے سروں سے چھلکنے لگی. امیر المومنین غیظ و غضب کے عالم میں آئے، چہرہ سرخ غصے سے، اور 2 لباس میں، سرپا ماما بھی نہیں. اور ایک بات، 2 جملہ صرف، 90 تو مجھے ایک اہم خبر دی گئی ہے، ابھی ہم نے اس کی تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. 90 تو مجھے خبر دی گئی، بہت اہم خبر. کیا؟ کہ آج کوفے کے بازار میں
محسوس کیجیے. آج کوفے کے بازار میں مرد اور عورت ایسے چل رہے تھے کہ دونوں کے شانے ٹکرا رہے تھے. امیر المومنین کی حکومت میں مردوں کے چلنے کا راستہ الگ تھا, عورتوں کے چلنے کا راستہ الگ تھا, اور زن و شو جو محرم ہے ان کے باہم چلنے کا راستہ الگ تھا سڑکوں پر. ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ کوفے کے بازار میں مرد اور عورت ایسے چل رہے تھے کہ دونوں کے شانے ٹکرا رہے تھے. یہ خبر ہو گئی. اب دوسرا جملہ, لعن اللہ من لم یغار, خدا کی لعنت ہو بے غیرتوں پر. سناٹا چھائے گا نا. یا علی عورتیں بھی تھیں, عورتوں پر بھی لعنت بھیجیے, مردوں ہی پر آپ خالی بھیج رہے ہیں. کم سے کم اتنا کہیے کہ مردوں اور عورتوں بے غیرت مردوں پر بے غیرت عورتوں دونوں پر لعنت ہو. نہیں, امیر المومنین کہہ رہے بے غیرت مردوں پر لعنت ہو. چل رہی ہیں عورتیں بھی, لیکن امیر المومنین لعنت بے غیرت مردوں پر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سماج کی بے غیرتی میں عورت سے زیادہ مرد کا کردار ہوتا ہے. جب مرد بے غیرت ہو جاتا ہے, اس کو اپنی بہو بیٹی پوتی ناتی نتنی نواسی ان کا مرحلہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کب سے غیرت مند بنانا ہے. اور جب سن پر آ جاتی ہے, جب عادت ہو جاتی ہے بے حجابی کی, اس وقت اگر حجاب اڑھاؤ گے, پردہ کراؤ گے تو ہاتھ سے باہر نکل چکی ہے. اگر غیرت مند بنانا ہے تو علی کے گھر میں جو غیرت تھی اس سانچے میں اپنی بیٹی کو ڈھالو کہ باپ کی آغوش میں زینب بیٹھی ہیں لیکن حجاب میں بیٹھی ہیں. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے نا, جو جناب عباس سے کہا تھا کہ بھیا میں بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی, بچپنے کا عالم تھا اور ردا میرے جسم سے ڈھلک گئی. یہ بیٹی باپ کی آغوش میں بیٹھی, یہ ردا کس لیے اوڑے تھی؟ بچی کون سی باپ کے لیے نامحرم ہے؟ لیکن بچپنے میں جناب زینب اپنے علی جیسے باپ کی آغوش میں بیٹھی ہیں, لیکن ابا اوڑھ کے ردا اوڑھ کے اور وہ ڈھلک جاتی ہے تو علی بوسا دیتے ہیں بازوؤں کا. علی مرتضیٰ کا مکتب زینبی مکتب بتا رہا ہے کہ ماحول کو غیرت مند بنانے کے لیے بچپنے سے کام کرنا پڑتا ہے. تب جوانی میں دشمن چاہے بھی تب بھی لڑکی بے پردہ نہیں ہوتی ہے. صلوات پر محمد. جان رہے ہر چیز میں غیرت اور بے غیرتی, ہر مرحلے میں. جغرافیائی غیرت یہ کیا ہے؟ بارڈر کسے کہتے ہیں ملک کا؟ ملک کا بارڈر, ملک کی سرحد, ملک کی غیرت ہوتی ہے. ملک کی سرحد پر نگہبان فورس, ملٹری, فوج, قوت, طاقت,
اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ دوسرے ملک والا داخل نہ ہو جائے، اور اگر دوسرے ملک والا داخل ہونے کی جرات کرے تو ہم اس کو قتل کریں، ہم اس کو ماریں، ہم اس کو نابود کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر ہمارے ملک میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ جغرافیائی غیرت ہے کہ میرے ملک میں دوسرا گھسنے نہ پائے، اور یہ دینی اور اجتماعی غیرت ہے کہ اسلام میں، انسانیت میں یزیدیت داخل نہ ہونے پائے۔ صلوات پر محمد و سماج میں اگر یزیدیت داخل ہو گئی تو سماج ریلیشن شپ کا شکار ہو جائے گا۔ جس کو اپنی بیٹی بہو کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہے، وہ سماج کو یزیدیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور سماج جب بے غیرت ہو جائے گا تو پھر اس سماج سے حسینیت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ بے غیرت سماج اگر اپنے دشمن کو قتل کرتا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اگر غیرت کا میر کارواں سلاشور علی مرتضی اپنے مرہب جیسے بدترین دشمن کو قتل کر دیتا ہے تو پلٹ کے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اس کی سگی بہن، اس کی حقیقی بہن اپنے بھائی کا ماتم کرنے کے بجائے علی کی فضیلت سناتی ہے کہ کسی اور نے اگر میرے بھائی کو قتل کیا ہوتا تو میں بیٹھ کے اس پر نوحہ کرتی، ماتم کرتی، نالو شیون کرتی، لیکن اس غیرت مند نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے جس نے پلٹ کے زیور کی طرف بھی نہیں دیکھا، اسلحے کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ صلوات پر محمد غیروں کو اپنے حریم میں داخل نہ ہونے، اور اسی غیرت سے ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ جس کے بعد غیرت ہوگی، اگر وہ غیر مسلم سے بھی ملے گا، نان مسلم سے بھی ملے گا، تو اس کی غیرت غیر مسلم کی ناموس کی حفاظت کی ذمہ دار بنے گی۔ یہ غیرت، اور اس کو قرآن کی زبان میں ارشاد کہتے ہیں۔ ارشاد کیا ہے؟ غیر مسلم کو غیرت مند انداز میں اس سے ہم کلام ہونا۔ ارشاد یعنی نان مسلم سے، ایک تو اردو میں بولتے ہیں ارشاد فرمائیے، وہ ارشاد فرمائیے نہیں ہے، یہ اردو میں ارشاد فرمائیے، عربی کے ارشاد کی بات کر رہے ہیں۔ ارشاد یعنی رشد و ترقی کی طرف لے جانا، ماڈرنیٹی کا سفر کرانا، یہ ہے ارشاد۔ عربی میں جو ارشاد ہے یعنی رشد و ہدایت کا سفر دکھانا، ماڈرنیٹی کی حقیقی تعریف اور ڈیفینیشن پیش کرنا۔ ماڈرنیٹی یہ نہیں ہے کہ انسان بے حیائی کا خوگر ہو جائے، ماڈرنیٹی یہ ہے کہ سماج سے گندگی باہر نکل جائے۔ وہ سماج ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن ہے کہ جو برائیوں کے زمانے میں لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دے، نجاستوں کے دور میں طہارت کی دعوت دے، گندگیوں کے دور میں پاکیزگی کی دعوت دے۔
सड़े गले ब्रांडेड खानों के मैदान में घर का पका हुआ माँ का खाना, बनाया हुआ खाना बच्चों को तालीम दे कि ब्रांडेड खाने से बेगैरती आती है, माँ के हाथ का पका हुआ खाने से गैरत आती है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद। हम देखें जिसके वजूद में गैरत आ जाती है, जो सबसे पहला उसको तोहफा मिलता है, गिफ्ट मिलता है, वो ये मिलता है, बहाना खत्म हो जाता है। हम लोग बहाने के आदी हो गए, हर चीज दूसरे के कांधे पर डाल देते हैं। अरे मौलवी साहब आप जानते नहीं, आप लोग तो मामा कबा पहन के चलते हैं, गाड़ी में आए चल दिए, हम लोग बाजार। अच्छा इसकी तो कभी नौबत ही नहीं आती है खोलने की, कि वो खुलेगा तो बहुत लंबी हो जाएगी मस्जिद। एक और सलावत भेजिए बर मोहम्मद। तो बहाना देखिए मौलाना साहब, हम लोग दीनदार लोग हैं, हम लोग मजलिसों में आते हैं तो अपनी बहू बेटी को पर्दे में लाते हैं, लेकिन अब जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया के प्रोटोकॉल को आप समझ नहीं सकते हैं। हमारे साथ क्या होता है आप नहीं समझते। ऐसा लगता है जैसे सारा बेगैरती का ठीकरा जमाने पर फोड़ा जाएगा, हमको कुछ होएगा नहीं। अगर औरत का हौसला बेगैरतों के दरमियान, अगर औरत का हौसला काम दे दे, हिम्मत उसकी बुलंद हो जाए, तो निजासतों के दरमियान से वो तहारत का लक़ब हासिल कर ले। खदीजा ताहिरा मरकज गैरत की ज़ौजा, ये इनको जो ताहिरा कहा गया, कोई मुसलमानों ने लक़ब दिया इनको? खदीजा ताहिरा किसने लक़ब दिया? मुसलमानों ने नहीं, निजासतों की दुनिया से उसने तहारत का लक़ब लिया। खदीजा जैसा माहौल, जमाने का माहौल तो कभी तारीख में आएगा नहीं। खदीजा जिस महल्ले में रहती हैं, उस महल्ले की जो दीगर औरतें हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी आज तारीख में, वो मादरजात बरहना घर के बाहर लेटी रहती है। ऐसी औरतों से सामना है, ऐसी औरतों का जमाना है जो हमेशा रिलेशनशिप का शिकार हैं, निजासतों के दरमियान, खिबासतों के दरमियान, रिलेशनशिप की गंदगी के दरमियान। खदीजा ताहिरा का किरदार हर गैरतमंद औरत के लिए एक दरसे इज्जत है, एक दरसे गैरत है, एक दरसे शरफ है कि देखो अगर औरत की इज्जत काम करे, औरत का शरफ काम करे, औरत की गैरत काम करे, तो निजासतों के दरमियान भी तहारत का लक़ब हासिल कर सकती है। जिस जमाने में लुटेरों की दुनिया थी, बेगैरत दूसरों का माल लूटता है, जहां लूट खसोट हो समझिए बेगैरत समाज है। जहां स्मैश करना, कुचलना, इस्तिस्मार, इस्तेमार, इस्तिकबार, ये जहां पाया जाए समझो बेगैरतों का जमाना है। इस्तिस्मार यानी, अब ये तो अल्फाज है ना, हम बोल के निकल गए, आप भी सुन लिए सर झुका के कोई अरबी में दुआ हुआ पढ़ रहे हैं। इस्तिस्मार यानी दूसरों की मेहनत के फल को अपना फल बना लेना। दूसरों ने जो मेहनत की कमाई की है, खून पसीना एक करके, उनको कहना ये मेरा है, तुम्हारा थोड़ी है, तुम इतना सा ले लो, बाकी सब हमें दे दो। ये बेगैरत करता है। इस्तेमार दूसरे को गधा समझना, अपने को अक्लमंद समझना, खुद ही बकते रहना, दूसरे की ना सुनना, ये इस्तेमार।
یہ بے غیرتوں کی علامت ہے، بے حیاؤں کی علامت ہے۔ استکبار، ہم ہی سب سے بڑے، انا ربکم الاعلی، ہم فرعون زمان، ہم نمرود زمان، ہم حامان، ہم شداد، ہم عتبہ، ہم شیبہ، ہم بوجہل، ہم بولہب۔ مجھے سانس لینا ہے، ہم سے اجازت لو، کھانا کھانا ہے، ہم سے اجازت لو، تم کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک ہم چودھری اجازت نہ دیں۔ استکبار، اپنے آپ کو مغرور بنانا، گھمنڈ، ایٹھن، شان اچکانا، یزید بننا، یہ سب بے غیرتوں کی علامت ہے۔ اپنے گھر کا سامان فقیروں پر لٹا دینا، اپنی دولت مسلم غیر مسلم سب کے لیے یکساں لٹا دینا، بھوکا ہے تو اس کو کھلا دینا، اپنے آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کے کھانے کا انتظام کرنا۔ جو گالی دینے والے ہیں، جو گالی دینے والے ہیں، جو لعنت بھیجنے والے ہیں، شب کے سناٹے میں ان بدسرشت و بدفطرت و بدتینت لوگوں کے تکیے کے نیچے چپکے سے روٹی رکھ کے چلے آنا۔ دیکھ رہے ہیں غیرت مندوں کی علامت، آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ غیرت مند مصطفیٰ کی غیرت مند زوجہ کا نام ہے، اتنی غیرت مند کہ جب اکال قحط عرب مسلم غیر مسلم، جس وقت خدیجہ تھی اس وقت کتنے مسلمان تھے، اور سب جانی دشمن کافر تھے۔ 3 سال تک رکھا پیغمبر کو، شام میں درے میں رہنا پڑا، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ مصطفیٰ کا، ناکہ بندی علاقے، کوئی کھانا دینے، بے غیرتوں کی یہ علامت ہے۔ پانی روک لو، کھانا روک لو، دوا روک لو، بجلی روک لو، لائٹ روک لو، سب کچھ روک لو، یہ بے غیرت سماج کرتا ہے، اور اس پر جو نہیں بولتا ہے اس سے بڑا بے غیرت ہے۔ لیکن جو غیرت مند ہوتا ہے وہ خدیجہ طاہرہ، کافر ہے رہا کرے، پیٹ تو توحید کا ہے، کافر ہو مسلم ہو سب کا پیٹ ایک ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ نے پیٹ دیا ہے وہ اس کی بھوک خود کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بھوک نیچر ہے، بھوک فطرت ہے۔ اس لیے کوئی کافر آیا ہے تو یہ کہہ کے بھگانے کا اختیار نہیں ہے، نان مسلم آیا ہے تو یہ کہہ کے بھگانے کا اختیار، چلو بھاگو یہاں سے، یہ فقط اور فقط مسلمانوں کے لیے، خبردار کوئی نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، اور کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ خدیجہ نے لٹایا ہے، مال لٹایا ہے، دولت لٹائی ہے، اتنا لٹایا ہے کہ سید ابرار کی وہ محسنہ بن گئی، جس نے سید ابرار غیرت مندوں کے مرکز پر نچھاور کیے اپنے اموال۔ اے محسن، اے سید ابرار خدیجہ، معصوم نما ہے تیرا کردار خدیجہ، عصمتوں کو پالنے والے کی نام ہے خدیجہ، اور جب تک کہ غیرت نہیں آئے گی اس وقت تک عصمت نہیں آئے گی۔ معصوم نما ہے تیرا کردار خدیجہ، بے وارثوں کی قافلہ سالار خدیجہ، دیتے ہیں دعائیں تجھے نادار خدیجہ، اور کعبے میں دیے تو نے جلائے تو جلے ہیں، ٹکڑوں پر تیرے سارے مسلمان پلے گئے۔ صلوات محمد۔ یہ ہے خدیجہ جس نے غیرت مندوں کی ایک نسل تیار کی، اور کہا ہم تو
بات شروع کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جتنا ہم پڑھنے کے لیے لاتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. لیکن بہر ایک بات پہنچ جائے کہ غیرت مندی اگر حاصل کرنی ہے تو کربلا سے انسانیت حاصل کرو. اب وہ کل میں نے کہا نا آپ سے کہ غیرت مندی کے لیے، جوانی کے لیے کل کہا تھا نا جناب علی اکبر کے سلسلے میں، اور یہ بھی کہا تھا نا کوئی یہاں بوڑھا ہے ہی نہیں، یہاں سب جوان ہیں. کل اس کو عرض کیا تھا نا، علی اصغر سے لے کے مسلم نے اوسجا تک. تو کل 18 سال کے جوان جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے اس کی بنیاد پر 18 سال کے جوان کی جوامردی آپ نے دیکھی کہ موت کو ہتھیلی پر لیے، لا نبالی بالموت. اب یہ بتانا ہے کہ جو غیرت مند ہوتا ہے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر موت ہوتی ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلی پر موت نہیں ہوتی ہے، اس کی زبان کے مزے پر موت ہوتی ہے. موت اس کو زبان کی لذت اور بہترین لذت عطا کرتی ہے. کہاں غیرت دیکھیے آپ، غیرت کا کیا تعلق ہے موت سے، کیسا بچپنا جھلک رہا ہے جواب سے. شب عاشور جب امام حسین محضر شہادت پیش کر رہے ہیں، سب کا نام لیا، اس یتیم حسن کا نام نہیں لیا. اور وہ آن کے پوچھتا ہے چچا چچا کیا میرا نام شہداء کے محضر میں نہیں ہے؟ تو جواب دینے سے پہلے مرکز غیرت تو حیا نے قاسم سے سوال کر لیا، یا بنائی کیف الموت عندک، اے میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ابھی جواب آپ دیکھیے، ایک جواب ہے جس سے بچپنا بھی جھلک رہا ہے، جس سے بچے کی پسند بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور جس سے اکبر کے درجے کا جواب بھی دکھائی دے رہا ہے. اکبر نے صرف یہ کہہ دیا تھا الاسنا الحق فلاں نبا، وہ جو جواب مردی عین عالم شباب کا جو تیور ہے اس تیور میں اکبر نے جواب دیا. اور یہ لم یبلغ الحلم، ابھی بچہ 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، 13 سے 14 کے درمیان کا نوجوان ہے، جواب دیتا ہے. ایک جواب میں سب کچھ پوشیدہ ہے. اکبر کے درجے کا جواب بھی ہے، بچے کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے یہ بھی معلوم ہے، اور مٹھاس میں اسے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے یہ بھی بتا دیا. یا بنائی کیف الموت عندک، اے میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ یا اماں احلا من الاصل، اے چچا جان امو موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. معلوم ہے بچے کو شہد پسند ہے، شہد کی لذت سے موت کی لذت کو جوڑ رہا ہے. ہم دیکھیں، اور جس کے پاس موت ہتھیلی پر ہوتی ہے اور وہ ہتھیلی سے لذت پر آ جاتی ہے، اس سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہوتا. اور اب امام حسین نے بچے کے جذبہ غیرت کو آزمایا. نوجوان بچہ جب تک کہ غیرت مند نہیں ہوگا اس کے گھرانے کی بہن بیٹی غیرت مند نہیں ہو سکتی. اب امام حسین نے بچے کی غیرت کو آزمایا.
امام ہو اچھا یہ آپ کی بات سمجھیے، جو آزمانے کی بات ہوتی ہے، آزمایا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ علیہ عزب اللہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر، نہیں، امام حسین ہمیشہ سوال کرنا معلومات حاصل کرنے کی علامت نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس کے باطن میں کیا چھپا ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بدر کے موقع پر رسول اللہ نے پوچھا کچھ لوگوں سے کہ بھائی بتاؤ یہ اتنے لوگ ہیں، 900 لوگ ہیں، 1000 کے آس پاس لوگ ہیں، ان پر حملہ کرنا ہے، ہم لوگ 313 ہیں اور کچھ ہے نہیں، 2 عدد گھوڑا، 2 عدد تلوار، کیا کرنا ہے؟ تو وہ جو بے غیرت تھے، بے حیا تھے، ان کی بے غیرتی ظاہر، نا رسول اللہ، ارے یہ عرب ہیں، عرب، ان کے سامنے نہیں، یہ 900 1000 کا مجمع متے سے یہ منٹوں میں ہمیں کچل دیں گے، پھسل دیں گے۔ ہم دیکھیں، کہا اچھا بیٹھ جاؤ، مقداد تم بتاؤ، مقداد تم بتاؤ، کہا نبی اللہ ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں کہ موسیٰ سے کہتے جائیے اپنے بھائی کے ساتھ جائیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو غیرت مند لوگ ہیں، ہم تو یہ کہیں گے جدھر آپ بڑھیں گے ادھر ہی ہم بڑھیں گے، جہاں آپ کا پسینہ وہاں ہمارا خون۔ یہ مصطفیٰ نے سوال کیوں کیا؟ اگر یوں ہی بڑھ جاتے تو سب کہتے ہم بھی ساتھ تھے، ہم بھی شریک تھے، لیکن سوال کیا تو پتا چلا کون دشمن کا جاسوس ہے، کون مصطفیٰ کا راستے پر چلنے والا ہے۔ صلوات محمد یا بنائی کیف الموت اندک۔ اور اب جب جواب مل گیا تو چبھتا ہوا جواب امام حسین نے دیا، جس سے رگ غیرت بچے کی پھڑک گئی۔ کہا بیٹا تم اپنی بات کرتے ہو کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے کہ نہیں؟ بیٹا تمہارے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت ہے۔ بس اپنی شہادت کا نام سن کے جتنا خوش ہوا ہے بچہ، اتنی زیادہ اس کی غیرت پر چوٹ لگی ہے۔ بچہ ہے، پلٹ کے کہتا ہے چچا، ہاں غیرت دیکھو۔ حسین کے مقابلے میں اگر غیرت مند لوگ ہوتے اور غیرت مند لوگوں سے جنگ ہوتی تو شاید ہم اتنا نہ روتے۔ ہم اس پر رو رہے ہیں کہ بے غیرتوں سے، بے حیاؤں سے، عورتوں پر حملہ کرنے والوں سے، ماں کے شکم میں بچے کو قتل کرنے والوں سے، پانی کے نام پر تیر چلانے والوں سے، بچیوں کی لویں کاٹنے سے، کھانا دینے کے نام پر گولی چلانے والوں سے، ان سے مقابلہ ہے۔ تو کوئی بے غیرت کہ مقابلہ جب غیرت مند سے ہوتا ہے تو جسم پر حملے سے پہلے روح لہو لہان ہوتی۔ جیسے ہی کہا تم کیا، تمہارا ششماں بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا، ویسے ہی پوچھتا ہے چچا 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 کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ حسین سمجھ گئے غیرت مند حسن کا غیرت مند بیٹا ہے، اس کو سب کچھ جانتے ہوئے امام حسین بتا نہیں پائے یہ غیرت مند ہے، یہ ابھی مر جائے گا میرا بچہ۔ میرا بچہ اگر ہم اس کو سب کچھ بتا دیں تو میرا بچہ لہو اگل دے گا، میرا بچہ بچے گا نہیں۔ اس لیے حسین نے چھپا لیا، نہیں بیٹا میں پانی کا سوال کروں گا، لے جاؤں گا۔ اے قاسم تم جواب حسین سے وہاں تک پہنچ گئے اپنے توسم اور اپنی باریک بینی سے کہ
یہ کہیں دشمن درانہ خیمے میں داخل نہ ہو جائے تو تم اتنے تڑپ گئے. ایک قاسم ذرا اس منظر کو دیکھو جب زینب کبریٰ اس خیمے سے اس خیمے, ارے سکینہ کی لبیں کٹ گئی. جزاکم اللہ. غیرت مندو, آج قاسم کی غیرت پر فخر کرتے ہوئے اس کے پامال جس میں اتھر کا ماتم کرنا ہے, یتیم عبداللہ کا ماتم, یتیم حسن کا ماتم. اور مجھے آج 2 مسائل پڑھنے ہیں, وقت نہیں ہے. امام حسن سے متعلق بہت گفتگو ہے. کم سے کم 3 فرزند امام حسن کے کربلا میں شہید ہیں, اور ایک کربلا میں جانبلب ہو گئے تھے, لوگ اٹھا کر لے گئے تھے. حسن مثنی وہ بچ گئے تھے. ایک قاسم, دونوں کی غیرت دیکھو. وقت کا امام پکارے تو نہ بچپنا ہوتا ہے نہ جوانی, وقت کے امام کی مدد ہوتی ہے, اور یہی جوانی ہے اور یہی انسانیت ہے کہ یہ انسانیت کا بچانے والا اگر پکار رہا ہے تو ہر طریقے سے اس کی مدد کرو. سن و سال کی قید نہیں. 2 بچے, ایک قاسم اور دوسرے عبداللہ ابن حسن. سنو, قاسم کم و بیش آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, دن بھر سنتے چلے آئے ہوں گے, لیکن جو منظر بچپنے کا, موت کا اشتیاق, بار بار قاسم کہتا ہے امو اجازت دے دیجیے. مقتل کا یہ جملہ ہے, مقتل کی کتاب موجود ہے, کہ بچہ کبھی امام حسین کے دست مبارک کو چومتا ہے, کبھی پیر پر گر جاتا ہے, کبھی باہوں میں باہیں ڈال لیتا ہے. امو اجازت دے دیجیے, چچا اجازت دے دیجیے. اے قاسم کیسے اجازت دے دو بیٹا, اپنے بچوں کی طرح تم کو پالا ہے میرے لال, میں اجازت نہیں دے. رات میں کہہ چکے ہیں تم کو شہید ہونا, لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. اس سن و سال کا بچہ, اس سن و سال کا بچہ, اس کی یہی ذہنیت ہے. جب اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے. قاسم کے ساتھ بھی یہی ہوا, جا کے کونے میں بیٹھ گیا گوشے میں. ہاں میری ہرما نصیبی, ہائے میری بد نصیبی کہ میں اپنے چچا کے کام, اپنے امام زمان کے کام نہیں آ پا رہا. یہ کہا ایک ذہن میں تصویر, الہامی کیفیت. بابا نے ایک تصویر وہاں, اب جو تصویر کھولی تو بابا کی تحریر. اے قاسم, جب تمہارا چچا نرغ عادہ میں ہو تو تم اس پر جان نچھاور کرنا, اور اگر چچا تم کو روکے منع کرے تو اس میں بات نہ ماننا. بس قاسم نے جو یہ دیکھا تو جیسے لگے کہ واقعاً قاسم کو شہد مل گیا. خوشی, سرشار, ہنستا ہوا بچہ, دوڑتا ہوا بچہ. چاچا چاچا چاچا, کیا ہوا بیٹا؟ یہ بابا کا خط آپ کے نام. اب جو حسین نے خط دیکھا تو حسین ماضی کے دھندلکے میں چلے گئے, حسن کی تصویر آنکھوں میں, اور خط پڑھتے پڑھتے مقتل کہتا ہے بکا بکان شدیدہ, حسین چیخ مار کے رونے لگے, اے بھیا تم نے یہ کیا کر دیا؟ قاسم کو گلے سے لگایا اور اتنا روئے کہ چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے. اور اب کسی کے لیے وہ انتظام نہیں کیا حسین نے جو قاسم کے لیے کیا. دعا کر, کسی کے لیے نہیں کیا. الگ سے امامہ بنایا, امامہ بنا کے
امامے کا تحت الحنک دو، جیسے آپ نے جنازے میں دیکھا ہوگا نا، میت کو جب امامہ بنایا جاتا ہے تو ایسے دو لا کے سینے پر، یعنی اپنے ہاتھ سے حسین اپنے بھتیجے کو کفن پہنا رہے. گریبان چاک کر دیا، پوری یتیموں کی صورت بنا دی، اور تحت الحنک کا ایک حصہ حسین نے یہاں ڈالا اور دوسرا حصہ ایسے ڈالا کہ آدھا چہرہ دکھائی دے آدھا چہرہ دکھائی نہ دے. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب یہ بچہ نکلا باہر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو جو آدھا چھپا ہوا ہو. بغیرتی دیکھو، بغیرتی دیکھو، اتنا چھوٹا یہ بچہ. اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس جملے کو آپ یاد رکھیے گا، 2-3 بار دہرا لیجئے اس جملے کو. قاسم جب جانے لگے گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا کی جو رکابیں ہوتی ہیں جسے پیر رکھا جاتا ہے، رکاب گھوڑے کی، اس قاسم کا پیر اس میں نہیں آ رہا تھا. قاسم اتنے چھوٹے تھے تو امام حسین نے الگ سے رکاب بنائی اونچی کر کے تاکہ قاسم کا قد، قاسم کا پیر اس میں آئے. اس کو یاد رکھیے آپ، ابھی بار بار کہہ رہے ہیں اس کو یاد رکھیے کہ رکاب جو عمومی رکاب تھی اس میں قاسم کا پیر نہیں آ سکا. اور اب قاسم چلے. اب بغیرتی دیکھے دشمن کی جس پر ہم روتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ شہیدوں پر کوئی رویا جاتا ہے، شہید تو زندہ جاوید تو روتے کیوں؟ اس کے ہزاروں جواب ہیں. ایک جواب یہی ہے کہ ہم شہادت پر نہیں روتے، ہم دشمن کی بے غیرتی پر روتے ہیں. غیرت مندوں کے سامنے بے غیرتی کی آخری حد پر ہم روتے ہیں. بچہ چلا، دشمنوں کو قتل کیا کہ یکایک بچے کے جوتے کا تسمہ کھل گیا. کسی میں ہمت نہیں تھی آمنے سامنے بچے سے مقابلہ کرے. چھوٹا سا بچہ، بڑوں کو قتل کر دیا. لیکن اب جو تسمہ کھلا تو پیر سے جوتا گرنے کی نوبت آئی تو بس بچے نے اپنے آپ کو جھکایا تاکہ تسمہ مضبوط کر سکے. بھئی یہی قیامت کی منزل تھی. دشمن نے حملہ کر دیا، قاسم گھوڑے سے نیچے چچا کو پکارا، اور جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. جب حسین پہنچے ہیں تو ایک جملہ کہا، عز علیہ، بڑا سخت ہے تیرے چچا پر کہ تو اپنے چچا کو پکارے اور چچا تیری مدد نہ کر سکے، اور آئے بھی تو تیری مدد کا، اس کی مدد کا کوئی فائدہ نہ ہو سکے. یہ کہہ کر، بس اس جملے کو یہ یاد رکھیے، یہ کہہ کر حسین ابن علی نے جو قاسم کا جسد خاکی اٹھایا تو اپنے سینے سے لگایا. یہی شمر کے لشکر کا راوی حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے بچے کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور بچے کا پیر زمین پر خط دیتا چلا جا رہا تھا. اے اللہ، فریاد ہے جس بچے کا پیر ابھی رکابوں میں نہیں آ رہا تھا، یہ بچہ اتنا طویل القامت کیسے ٹانپوں سے گھوڑوں کی قاسم کا جسم آتا. دعا کر لو، دعا. آنسو نکل گیا، غیرت مندوں کا آنسو ہے، زینب کبریٰ کی فریاد کا آنسو ہے. رو لو بس ایک. اب کوئی دعا نہیں کرنی، آج کوئی دعا نہیں. ایک دعا، اے میرے اللہ، قاسم ابن حسن کی غیرت کا واسطہ، عبداللہ ابن حسن کی غیرت کا واسطہ، زینب کبریٰ اور حسین کی غیرت کا واسطہ، بکھرے ہوئے بالوں کے باوجود غیرت کو بچائے رہنے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اس مجلس اعلیٰ کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، ہماری عزاداری کو امام زمانہ کی خدمت میں پرسے کی صورت میں ارسال فرما۔ سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا، امام حسین جا رہے ہیں۔ 10 سال کا بچہ عبداللہ ابن حسن کعبہ امامت کے ارد گرد طواف کرنے لگا۔ امو جانے دیجیے، اب یہ اس سن و جن کے پاس 10 سال کے آس پاس کا بچہ ہے وہ بچے کی مینٹلٹی جانتے ہیں۔ 14-15 سال کے آس پاس کا بچہ، اس کی بات جب 2-3 بار نہیں مانی جاتی تو وہ کہتا نہیں، کیوں گوشے میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس سن و سال کا بچہ جب تک کہ اپنی بات منوا نہیں لیتا اس وقت تک جو ہے وہ جان چھوڑتا نہیں ہے۔ وہی کیا اس بچے نے، اس سن و سال کی ذہنیت۔ امام نے کہا نہیں بیٹا تو بیٹھ، بیٹا تیری منزل نہیں ہے، وہ پھر آ جائے، وہ پھر آ جائے۔ ادھر سے گئے امام حسین، ادھر سے آ گیا، وہ اب چھوڑتا نہیں ہے امام حسین کو۔ تو جناب امام حسین نے جناب زینب کو مخاطب کر کے کہا یا اخیا احبسی ہے، یہ بہنا یہ بچہ اپنی جان دینے پر تلا ہے، اس کو ایک خیمے میں روکو، یہ باہر نہ نکلنے پائے۔ جناب زینب نے ایک خیمے میں بچے کو رکھا، غیرت دیکھو، 10 سال کا سن، بچے کو ایک خیمے میں رکھا اور خیمے کی تنابوں کو مضبوطی سے باندھ دیا کہ بچے کے کہیں نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ سنو، یکایک آخری وقت میں جب شبر ملعون پہنچنے والا ہے اور آخری وقت میں حسین کی آواز گونجی، حال من ناصر، حال من مغیثین، وہ موقع ہے جب خواتین نے موزہ پہننا شروع کیا، پورا سر چھپا کے فقط آنکھ کھولے رہیں، کمر پر پٹکا باندھنا، خواتین نے شروع، امام وقت آواز دے رہا ہے۔ یہ خواتین ادھر یہ کام کر رہی تھیں، یہ ننھی سی جان اس نے خیمے کی زمین کھودنا شروع کیا، خیمے کی زمین کھودنا شروع کیا۔ کھودتے کھودتے جب راستہ بنا تھوڑا سا تو سینے کے بل بچہ سینہ خیز خیمے کی زمین سے سینہ خیز ہوتا ہوا بچہ باہر نکلا دوڑتا ہوا۔ ایک بار حسین نے آواز دی، زینب زینب زینب، بچے کو سنبھالو زینب، لیکن بچہ تیر کی طرح دوڑا۔ اب جو پہنچا بچہ تو کیا دیکھا، ایک نانجیب، ایک بے غیرت، ایک بے حیا، ایک بے شرم حسین پر تلوار چلا رہا۔ ایک بار اس بچے نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ارے او نجس العین، میرے امام پر ہاتھ بڑھاتا ہے، اور یہ کہہ کے جو اس نے ہاتھ دھویا، ارے جو تلوار پڑی، بچے کا ہاتھ کٹا، ایک تیر آ کے بچے کی پیشانی پر لگا۔ ارے یتیم حسن دنیا سے گزر گیا، حسین سر و سینہ، اے میرے حسن کے لال، ارے تم نے یہ کیا کر دیا؟ سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ فضا دوڑتی ہوئی آئی، یہ بی بی قیامت ہو گئی، ارے میرا بھیا مار ڈالا گیا، اب کیا قیام؟ نہیں بی بی ایک مرحلہ باقی ہے۔ ابھی سر صاحب نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کرو، حسین اور حسینیوں کو پامال کرنا۔ اے فضا آہستہ بولو، کہیں فروا نہ سن لے، قاسم زندگی میں بھی پامال ہے، قاسم مرنے کے بعد بھی پامال۔ واہ حسین